بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب موجود ہے. ناظرین، آج کل پاکستانی کی جو سیاست ہے اس کا ایک ہی آپ جو نقطہ ارتکاز ہے، مرکز ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کے اندر کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مختلف اوقات کے اندر مختلف باتیں کرتے ہیں، ان کو لے کے پھر آپ جو موجودہ حکومت اور سابقہ اپوزیشن ہے وہ پر کہتے ہیں دیکھیں خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے. تو آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں محترم اسد عمر صاحب کو. ظاہر ہے وہ اس وقت پارٹی کے روح رواں، پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور تمام جو بڑے فیصلے پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کی جو ہے ان کا مشورہ شامل ہوتا ہے. ساری تجاویز ان کی بھی سنی جاتی ہیں. ہمیں امید تو یہی ہے آج ہمیں کچھ بتائیں گے، کچھ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے اور کیا معاملات ہیں، کب تک لانگ مارچ ہوگا. لیکن اسد عمر صاحب کے اوپر جانے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا جو لانگ مارچ کے حوالے سے ریسنٹ ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر ہم نے آج ایک اخبار کے اندر بیان دیکھا، انگریزی اخبار کے اندر کہ جی پی ٹی آئی ایڈمٹس کے جی ہمارے بیک ڈور کے اندر رابطے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے محترم فواد چودھری صاحب نے کہ جی ڈان نے کوئی ٹھیک سٹوری نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے صرف کوئی ڈائلاگ کی بات کی ہے، کوئی فریم ورک دیا ہے. ایز سچ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں سارا کچھ کرا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ الوی صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال پوچھا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، سنیے ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ضروری ہے. کسی کنسنسس کے ساتھ لے دے کر ٹیمپریچرز کو کم کریں اور الیکشن کی تاریخ کا کچھ نہ کچھ لیکن میں انکریج بھی کر رہا ہوں. میں بیہائنڈ دا سین کچھ رابطے بھی رکھتا ہوں اس سلسلے میں، کوشش بھی کرتا ہوں. میں ریویل نہیں کر سکتا. تھوڑا سا پہلے میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی ملاقات ہوئی. ہم نے اسی پروگرام کے لیے ان کا انٹرویو کیا. اس پروگرام میں بھی انہوں نے ان بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کچھ کہا. سنیے ذرا. میری کوششیں جاری ہیں. شیڈیول پر انتخابات اور خواہش انتخابات کے اندر چند مہینوں کا فرق ہے. چند مہینوں کا نیگوشیٹ کر کے پہنچ جائیں. پرائم منسٹر صاحب کو اور اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب سے میں یہ کہوں کہ تم بیٹھ کر باتیں طے کر لو. میں انیشیٹو لینے کی نیت رکھ رہا ہوں کہ بات کروں کہ بھئی کہیں نہ کہیں کسی فورم پر مل جاؤ، بجائے اس کے کہ بہانے تلاش کرو نہ ملنے کے. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ پہلے چند لوگوں کی ملاقات کرا لو بیفور بڑے لوگ ملے. نیا پارلیمانی سال جب شروع ہوا تو اس کے اوپر ظاہر ہے پریزیڈنٹ کو خطاب کرنا ہوتا ہے. اس خطاب کے دوران بھی جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان رابطوں کے حوالے سے، آئندہ انتخابات کے حوالے سے کوئی بات کی. یہ بھی سنیے ذرا. یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے. آپس میں گفتگو کر کر اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے. اس سے پہلے جو لانگ مارچ کا جو ڈیلے تھا یہ کیوں پوسٹ پون ہو رہا ہے بار بار؟ فواد چودھری صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، سنیے ذرا. عمران خان صاحب نہیں کال دے رہے، عارف علوی صاحب روک لیتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کی کوشش بھی ہے. جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی بڑے فساد کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں. لانگ مارچ نہیں ہو رہا ابھی تک تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عارف علوی صاحب کی کچھ ایفرٹس ہیں. عارف علوی صاحب کی ایفرٹس جو ہیں وہ ناکام ہوں گی تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ ہمارے پاس یہی آپشنز ہوں گی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی 2 دن پہلے میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ. ہم نے انٹرویو کیا. بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کیا فرمایا انہوں نے، یہ بھی سنیں. دیکھیں بات چیت تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے یعنی بیک ڈور چینل کھلی رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور چینلز کھلی رکھتی ہیں. بیک ڈور کھلا ہوا ہے. بیک ڈور تو بات چیت چل رہی ہے. جی یہ تمام جو ہم نے آپ کو بیانات سنائے ہیں اس کے اوپر جو ریئیکشن خواجہ آصف صاحب ہمارے سیالکوٹ سے، انہوں نے بڑا زبردست تبصرہ کیا. یہ ذرا سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہو رہے. یہ اپنے ساتھیوں کو آسرا کرانے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے. میرا خیال ہے 1-2 ملاقات ان کے اپنی شناسائی کے بل بوتے پہ جو ہے یا کوئی پرانی شناسائی کی وجہ سے ہوئی ہے 1-2 ملاقات، لیکن وہ ان کے اپنے آپس کے مشورے تھے. کوئی یہ جو مذاکرات والی بات اس میں نہیں تھی. اس میں 3 آدمی ان کے تھے اور باقی جو ان کے شناسا تھے وہ تھے، اور کوئی نہیں تھا. میرے خیال میں اسد صاحب اب مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
جو ہم کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے حوالے سے کہ سوال ایک ہی ہے کہ تسی کر کی رہے ہو, دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے, لانگ مارچ ہونا ہے نہیں ہونا, لوگ انتظار کر رہے ہیں. سر میرے خیال میں کپتان کی جو حکمت عملی ہے وہ انتہائی کامیاب رہی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی اس وقت کنفیوز کر دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور حکومت تو بالکل ہی منترائی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ جو بات ہو رہی تھی فواد نے بالکل ٹھیک کہا, اور میرے خیال میں ایک حد تک خواجہ صاحب بھی کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے کہ کوئی صدر صاحب کوشش تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی کوشش ہے, ظاہر ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے ریاستی عہدے پہ بیٹھے ہوئے, ان کو نظر آ رہا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے. لیکن کوئی فارمل ایسی کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے, سامنے کوئی فارمولا رکھا ہوا ہے جس پہ اچھا ہم نے ہاں یا نہ کہنا ہے, تو ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن ہاں کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یقینی طور پر ان کوششوں میں جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کے حوالے سے رابطوں کی بات ہو رہی ہے. موجودہ جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, وہ الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر, یہ پی ٹی آئی والے بس دائیں بائیں بھاگ دوڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, منت ترلا کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو الیکشن مل جائے. ان کے منت ترلا کہیں سنا نہیں جا رہا. کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا جو ان کے زیر اثر ہے اس کے ذریعے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی نہ ان کی بات سن رہا ہے نہ کوئی کر رہا ہے, یہ ترلے کرتے ہیں, کرتے رہیں. اچھا وہ بڑا مزدار ہوتا ہے نا یہ, جس وقت حکومت کا جو سپانسرڈ بیانیہ ہوتا ہے نا, تو اس کی سب سے واضح علامت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مقتدر صحافی جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی الفاظ استعمال کر کے ایک ہی وقت کے اوپر سب کی ٹویٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپ پہ کوئی ڈلی ہے اور انہوں نے کہا جی اب آپ یہ فیڈ کر دیں, تو وہ تو غیر سنجیدہ قسم کی بات ہو رہی ہے. لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کی تیاری بھرپور جاری ہے. ہمارا تو زیادہ تر ٹائم آج کل اس پہ گزر رہا ہے, ہم لانگ مارچ کی تیاری کے اوپر ٹائم گزار رہے ہیں. ہم نے تیاری تقریباً مکمل کی ہوئی ہے. جس دن خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اب ٹھیک وقت آ گیا کال دینے کا, تو پارٹی کال کے لیے تیار رہے گی, تیار ہوگی. اور قوم جو ہے وہ تو پارٹی سے پہلے تیار تھی. قوم تو یہ صورتحال ہے, جدھر جاؤ, دکان جاؤ, ایئرپورٹ جاؤ, جدھر جاؤ نا, 10 میں سے 7 بندہ مجھ سے سوال ہی ایک ہی پوچھتا ہے, انتظار کس بات ہے کریں, کال کیوں نہیں دیتے. جی صاحب. اسد عمر صاحب, آپ نے 6 مہینے میں بہت گین کیا, یعنی جو مخالفوں کی پوری اسکیمیں تھیں, سازشیں تھیں, وہ اپنی موت مار گئی ہیں. لیکن اصل مقصد سے کتنے دور ہیں. ابھی آپ حتمی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم کل یا پرسوں یا ترسوں یہ کریں گے اور اس ملک میں یہ ہوگا. سر بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا, مجھے بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے اچیو کیا, جلسے کری جا رہے ہو, کیا فائدہ ہے اس کا. تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر 32 الیکشن ہوئے, 24 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں, 75% سیٹیں جیتی ہیں. یہ پاکستان کی سیاست کے اندر کسی نے دیکھا نہیں ہے ایسے. ایک گورنمنٹ میں بھی نہ ہو حکومت اور وہ الیکشن اس طریقے سے جیت رہی ہو. عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی اس وقت سب سے زیادہ ہے. تو 6 مہینے کے اندر گیم تو بہت کچھ کیا ہے. کس وجہ سے عمران خان رکے ہوئے, کس وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ ابھی بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں بات چیت کے لیے, اور اگر کوئی بغیر تصادم کیے پاکستان کی اس بحران سے نکلنے کا راستہ بن سکتا ہے تو اس کو میں سننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ وہ لیڈر ہے قوم کا, وہ صرف ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کی طرح سوچتا نہیں ہے. اس کو صرف یہ فکر نہیں ہے کہ میری پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو یہ بھی فکر ہے قوم کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اس وقت کھائی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے. کوشش یہ ہے کہ اتنے خطرناک صورتحال کے اندر یہ اگر ممکن ہو تو ایسی صورتحال نہ کی جا سکے یا کی جائے کہ جہاں پہ ہزاروں سیکیورٹی کے اہلکار, جس میں سے بھی یہ بھی کس دن آپ اپنے اے آر وائی کے رپورٹرز بھیج کے نا کوئی خفیہ کرا دیں, میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں ادھر جو 25-30 ہزار بندہ ڈپلوائے کریں گے نا, اس میں سے 70% جو ہے عمران خان کا چاہنے والا ہوگا. تو کوشش یہ ہے کہ ان کے سامنے لاکھوں بندہ قوم کا نہ کھڑا کیا جائے. لیکن کیونکہ ملک ڈوبتا چلا جا رہا ہے اس لیے میرے خیال میں عمران خان کے پاس اب ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اب یہ ہفتوں نہیں یہ دنوں کی بات ہے کہ جس کے اندر ان کو کال دینی پڑے گی. کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کیوں نہیں کرتے؟ اٹس اے ویری کلیئر آپشن آپ لے کے کیا ہوگا؟
مطلب یہ ایک بڑا بولڈ فیصلہ ہوگا, لیکن بولڈ فیصلہ ہوگا. پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, کے پی اسمبلی ڈیزالو کر کے دین یو کم آن روڈ تو گورنمنٹ کے لیے پھر دونوں صوبے ہم ان کے ہاتھ میں دے دیں, رانا ثناء اللہ کو دونوں صوبے دے دیں کہ کٹے لوگوں کو پکڑ کے جس طریقے سے 25 مئی کی طرح کیا تھا, کیوں کریں بھائی جان؟ یہ بڑی بہترین ہمیں لوگ رائے دیتے ہیں. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے, کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر جی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے پاس کیا ہے, اللہ پہ توکل ہے, عوام کی سپورٹ ہے, یہی دو چیزیں نا عمران خان کے پاس, تیسری کوئی چیز تو نہیں ہے نا. تو اس عوام کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں حکومتیں ہمارے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو؟ ظاہر ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں ہوں, ہم کیوں ان کو چھوڑیں؟ اسد صاحب آپ کی بات مانتے ہوئے اس وقت الیکشن کال کریں, ہم اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے تیار ہیں دوسروں کے ساتھ. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, عوام اب انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کب آئیں گے, کب روکیں گے؟ یہ جو تباہی ہو رہی ہے ملک کے اندر, اس کو کیسے اور کیوں کر روکا جائے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ عمران خان باوجود تمام ان کی خواہش کے کہ کوئی صورتحال ایسی نہ پیدا ہو جس سے ملک کے حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں, ان کے پاس اب سیاسی کیپٹل سپیس ہی نہیں بچی ہے کہ اس کال کو وہ بہت زیادہ دیر مؤخر کر سکیں. یہ ہفتوں نہیں, اب یہ دنوں کی بات رہ گئی ہے. میں تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا یہ جو نیگوسیشنز یا ڈائلاگ ہو رہا تھا, کسی موقع کے اوپر کسی سیٹنگ میں آپ بریک ڈاؤن آپ تھے, بیٹھے تھے, کوئی آپ نے کوئی باہر جو ہے پرسنل اکاؤنٹ آپ کا ہے؟ شاید میرے پاس کوئی انفارمیشن ہو, لیکن جیسے ایک ٹی وی پروگرام پہ میں کہہ چکا ہوں کہ اینکر صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ سوال, میں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے, کہتے ہیں آپ کے علم میں ہو تو آپ بتائیں گے. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا, تو اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن شاید ہوا. اچھا, احسن اقبال صاحب نے آپ کو ایک بڑی خوشخبری دی ہے آج. وہ خوشخبری انہوں نے آپ کو ہے جی, میں عمران خان صاحب کو اور تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں, اور خوشخبری یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیتا ہوں. یہ ناظرین سنیں انہوں نے کیا الیکشن کی ڈیٹ دی. مارچ میں نئی مردم شماری آ جائے گی, اور اس سینسس کے بعد 4 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو یہ آٹومیٹکلی ٹائم فریم جولائی اگست میں چلا جاتا ہے کہ جس سے پہلے الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے انتظامی طور پہ اور عملی طور پہ. تو لہٰذا خان صاحب کے فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں. عمران صاحب, الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوگا, لہٰذا اب آپ اپنی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال آف کریں, الیکشن کی تیاری کریں, انشاءاللہ تب آپ سے مقابلہ ہوگا. آپ نے تو ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی, ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے 2 باتیں اس کے اندر تو بڑی واضح کر دی کہ 2 چیزوں کو ان کو خوف ہے, ایک الیکشن کا خوف ہے, دوسرا دھرنے کا خوف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ہوں گے. جو وہ تاریخ دے رہے ہیں وہ تاریخ درست نہیں دے رہے. جو سینسس کروانا تھا, کیونکہ یہ پلاننگ منسٹری کے نیچے جو ادارہ ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس, آپ کے زمانے بھی یہ اپروولز میں نے لی ہوئی ہیں کابینہ سے بھی اور ای سی سی سے میں نے اپروول لی ہوئی ہیں. اس کے سارے ٹائم لائن میرے پاس تفصیلی موجود ہیں. مئی میں پائلٹ ٹیسٹ ہونا تھا سروے سینسس کا, اکتوبر ختم ہونے جا رہا ہے, ابھی تک پائلٹ ٹیسٹ نہیں ہوا. اور اس شیڈیول کے مطابق دسمبر کے آخر میں جا کے حتمی رزلٹ آنے تھے مردم شماری کے. تو اگر اس وقت 5 مہینے ڈیلے ہو چکا ہے تو یہ مئی تک تو بات ویسے ہی پہنچ چکی ہے. مردم شماری کرانے کے لیے ٹوٹل بجٹ کا تخمینہ جو تھا تقریباً 27 ارب روپے تھا. انہوں نے رکھا ہوا صرف 5 ارب روپے, اور اس 5 ارب روپے میں سے بھی 1 روپے ابھی تک ریلیز نہیں کرے. وہ ای سی سی کی میٹنگ کے اندر گیا تھا. ای سی سی کی میٹنگ کے اندر زیادہ تر لوگوں نے مخالفت کر دی کہ یہ ابھی کرنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کابینہ کے اندر لے جائیں, یہ وزیر اعظم جو ہے نا اس پہ کنسنسس کریٹ کرے. تو یہ تو کرن دیا گلا نے, یہ بالکل کوئی سینسس وینسس نہیں ہونے والا. اور جو انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے, جناب آئین بڑا سادہ سا صاف طریقے سے لکھتا ہے کہ جب بھی آپ نے الیکشن کرانے ہیں, جو بھی آخری مردم شماری ہوئی ہوگی اس مردم شماری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو 17 سال کے بعد بھی مردم شماری ہوئی ہے, 19 سال کے بعد بھی ہوئی ہے. جی جی سر. اسد عمر صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی اور آپ کا لیڈر عمران خان صاحب دراصل چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے, تو یہ
کریکٹ ہوگی اسیسمنٹ. 100% درست ہے جی. وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو جو بحران سے نکالنا ہے اس بحران کو نکالنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی تعداد پہ سڑکوں میں لا کے سیکورٹی اہلکاروں کے سامنے نہ کھڑا کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن اگر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا تو عمران خان چاہیں بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے میٹنگ میں بھی کہا تھا, اب تو یہ صورتحال ہے کہ ہم چاہیں بھی نا کہ نہ ہو لانگ مارچ, تو لانگ مارچ تو پھر بھی ہوگی. صرف اس کا یہی حل ہے کہ حکومت ابھی بھی. اچھا مجھے مسلم لیگ نون والوں کو نہیں سمجھ میں آتی. زرداری صاحب نے تو جو مزے لیے نا پچھلے 6 مہینے, آپ ذرا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں جو پچھلے اتوار کو رزلٹ آئے. آپ پیپلز پارٹی اور آپ نے مسلم لیگ نون کے دیکھیں ووٹ تقریباً برابر ووٹ پڑے. ایسا صاحب نون لیگ کو بہت کچھ مل رہا ہے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ کیسز ویسز ہو گئے. اب اگلی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ خان صاحب, اسد عمر صاحب اور باقی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ اندر گئی تھی, ان کو بھی اندر کریں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک ہے جی, آپ نے مکمل کر دیا. تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں آپ کے تجزیے کے اندر. شریفوں کو بہت کچھ مل رہا ہے. نون لیگ کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی. وہ کہتے کر لیں گے. ذرا مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہوتی رہے گی. پہلے بھی 2002 میں بھی چلے گئے تھے, پارٹی تباہ ہو گئی, بعد میں واپس آ گئی. وہی تو بولو نا, پارٹی تو تباہ و برباد ہو گئی تھی, خود ان کی شریفوں کی زندگی بہترین چل رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر سامنے ایک سیاسی خلا تھا, جو خلا آپ گملے میں پودے لگا کے نہیں پورا کر سکتے ہیں. جس دن وہ ریٹائر ہوئے, جنرل مشرف کی ٹرم ختم ہوئی اور دوبارہ سے سیاست کھلی تو وہی فورسز دوبارہ آ گئی. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول عوامی لیڈر سامنے کھڑا ہوا ہے. اس وقت خلا کوئی نہیں ہے. اس دفعہ جو سپیس لوز کر رہے ہیں یہ واپس نہیں ملنے والی. تو اس وقت آپ نون لیگ کی سیاست کو تو انہوں نے دفن کر کے رکھ دیا ہے. اچھا الیکشن ہارنا تو دور کی بات ہے, وہ بیچارے بازار جا کے کوئی گولا گھنٹا نہیں کھا سکتے. ان کی تو یہ حالت کر دی ہے انہوں نے. شریفوں کی زندگی بہترین ہے, اربوں روپے کے کیس معاف ہو گئے, ان کے تو دڑا دڑ جو ہے نا, ان کے جو اپنے ذاتی آبجیکٹو تھے وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں. یہ درست ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی زبردست سیاست کی ہے. اگر یہ 10 تاریخ کی صبح اوتھ لینے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے, آپ کے خیال میں نون لیگ کا اس وقت وہ ستیہ ناس ہوا ہوتا جس وقت ہو سکتا ہے الیکشن ہی جیت جاتے ہی لوگ. اور اسد صاحب کیا بات کرتے ہیں, یہ کوئی بیچارہ کوئی نیب کی جیل میں پڑا ہوتا, کوئی 16 ارب روپے کے کرپشن چارجز میں کہیں پڑا ہوتا, کہیں اور پڑے ہوتے. کمال کرتے ہیں آپ, وہ بڑے عقلمند لوگ ہیں, بڑے اچھے انداز سے. 9 اپریل ہونے کے باوجود آپ کو یہ کوئی شک ہو رہا ہے کہ پاکستان کا انصاف کا نظام بڑا آزاد تھا, جو ان کو اگلے دن کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کی پروسیکیوشن. میری بات یہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے نا کہ وہ تو پھر بالکل اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جو جی پلیز جو صاحب اسد عمر صاحب, میں جو ہے نا یہ جو اس میز پر بیٹھے ہیں نا 3 اشیاء, تو عمر کے حساب سے بھی اور آن جاب کا وہ پالیٹکس ہے یا جرنلزم یا الیکٹرانک میڈیا واٹ ایور, سینئر ہو, یعنی عقل کے حساب سے نہیں, اس حساب سے. اگر میں آپ سے یہ کہوں بڑی دردمندی سے کہ اس وقت اب ملک میں لوٹ مار, ڈاکہ, چوری, بدعنوانی, رشوتستانی اور بے ایمان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا اور ان سے پائی کا ریکوری کرنا اور ان کے گردن میں رسا ڈالنا, یہ اب کوئی کام نہیں رہ گیا. ایوری باڈی از ریکنسائلڈ ٹو دی سچویشن. اور ان کی پارٹی کا جو مطمع نظر تھا جب یہ خان نے جدوجہد کی اور بالآخر 18 اگست 2018 کو صبح 10 بجے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا وزیر اعظم کا, جو کہ ان کے مخالف کہتے تھے کہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. سارا کچھ ہونے کے باوجود آج مجھے دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کسی شعبہ زندگی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہاں ایماندار اسد عمر جیسے, شاہ محمود جیسے, عمران خان جیسے, خاور گمن جیسے لوگوں کو پاور میں لانے, بڑے محکموں کے سربراہ بنانے, محکموں کے سیکرٹری ڈی جی بنانے کا کوئی کام رہ گیا. انہوں نے کہا جو جتوں کھو کھنج ہوندی ہے نا, کھو مو کرو اور بھول جاؤ. Nobody is going to check it. اس تو بڑی تباہی کوئی سوچ سکتے تو تسی کہ آج تک ہوئی ہے جڑی ہوں. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ہے نا ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال میں, لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا خطرہ اس وقت پاکستان کے لیے نا
کہ پاکستان کا ایک شہری، کیونکہ پچھلے 10-15 سال کے اندر الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے اتنی زیادہ اویئرنس، آگاہی آ گئی ہے نا عوام کے اندر، نوجوان بچے کو جو ہے وہ سمجھ گیا، سب کو نظر آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے. پاکستان کے ایک عام شہری کا ریاستی نظام پہ اعتبار ہی ختم ہو گیا. ان کو نظر آ رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ جتنے بڑے آپ ڈاکو ہوں، جو مرضی ہوں، آپ امیر ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ قانون سے اوپر ہیں، اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. اور بالکل اس وقت میرے خیال میں جس طرح ناک حد تک نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ اب ادھر پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں یار یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. اس وقت آج یہ آپ وہ کہتے ہیں تو آپ کہتے نہیں یہ پر سارے کرپٹن اچھا صاحب، یہ کیا جو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو سارا ریاستی نظام ہے، بندوبست ہے، وہاں سے تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ روکنا ہے آپ کو، آپ کے یہ لانگ مارچ کو روکنا ہے، عمران خان کو روکنا ہے، اسد عمر کو روکنا ہے. سر دیکھیں، اگر طاقت کے اندھے استعمال سے قوموں کے مسائل حل ہو سکتے ہوتے نا تو پھر یہ بڑا اچھا فارمولا ہے، بڑا زبردست. آپ جی ہم کیا وہ کہہ رہے ہیں، ڈرون سے وہ ٹیئر گیس شیلنگ کریں گے، کروڑوں روپے کے فنڈ دے دیے ہیں، 44 کروڑ 44 کروڑ روپے. عوام کو روٹی کے لیے پیسہ نہیں بچا، لیکن وہ 44 کروڑ روپے دے دیے ہیں کٹنے کے لیے پاکستان کے عوام کو. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ایکسپائرڈ کہہ رہے تھے، مارے تھے ہمیں، تو اس دفعہ ہم نے لیٹسٹ جو ہے نا، بڑی مہربانی، کتنا خیال کر رہے ہیں وہ پاکستان کی شہریوں کا لیٹسٹ ویپنز کے ساتھ. سر قوم کو فتح کر کے آپ ملک نہیں چلا سکتے. اگر ریاستی نظام پہ اعتبار قوم کا اٹھ گیا، اگر ریاستی نظام کی عزت عوام کے دل سے اتر گئی، آپ ملک نہیں چلا سکتے. تو یہ بڑی زبردست سوچ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن بے تحاشا ظلم کر کے روک دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے نہ بھی ممکن ہو. بھائی یہ بھی ذرا سوچیں کہ جس تعداد میں عوام آنے والی ہے، لیکن یہ سوچ کس قسم کی ہے؟ یہ سوچ کس قسم کی ہے کہ میں اپنے ملک کو فتح کر کے جو ہے ملک چلاؤں گا؟ ایسے نہیں قومیں چلتی. ناظرین ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نیا فارمولا دیا ہے خان صاحب کو اور خان صاحب کی پارٹی کو کہ وہ کس طرح ریلیکس کر سکتے ہیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جناب اعلیٰ آرام کریں، ریلیکس کریں. سنیں ذرا. وقت آ گیا ہے کہ عمران سیاست چھوڑ کر فنی گالا میں بیٹھ کے اپنا مزہ کرے اور ملک اور قوم کو جینے دے. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ بس جو کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کر دیں. مجھے تو بیچارے سندھ کے عوام پہ ترس آتا ہے یار کہ جو بھٹو سے شروع ہوئی تھی داستان وہ ادھر آ کے ختم ہونی تھی. اچھا، ان آل فیئرنس بالکل کلیئرلی آپ سے، اور کم از کم مجھے نہیں یاد کہ آپ کوئی غلط بیانی پر یقین رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، یا اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہیں بتاتے، لیکن گاڑ کے اور جھوٹ پر مبنی بیان جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو از یور پرسنل کر دے صاحب مار دے پارٹ آف یور لائف. نو، ہیونگ سیڈ دس، یعنی یہ میں ان کو ان لوگوں میں رکھتا ہوں کہ جو کم از کم مجھے جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد اب میں ان سے 2 لفظی بات پوچھتا ہوں کہ اس وقت بریک تھرو کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں یا بریک ڈاؤن ہو گیا مذاکرات میں؟ نہیں سر، میں نے جیسے کہا نا کہ کوئی ایسی فارمل مذاکرات تک تو نوعیت پہنچی نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے، صدر صاحب بنیادی طور پر کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے مجھے یہ سوچنے کی کہ کچھ پہلے ہو رہا تھا جو اب بند ہو گیا ہے. وہ جو کوشش کی نہیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا ہو یا کچھ. اچھا اسد صاحب آج کل ایک منٹ جی پلیز. ابھی یہ بہت اہم ہے کہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، نہ یہ لانگ مارچ کرتے ہیں نہ یہ شارٹ مارچ کر رہے ہیں. کر کی رہے ہاں کر کی رہے کی ساڑھے نہ مذاق. تو میں وہ جو ٹویٹیں آئی ہیں نا بھی بہت سارے صحافیوں کے پاس سے، جی مجھے اس سے لگتا یہ ہے کہ کم سے کم حقیقت ہے یہ نہیں ہے، حکومت کو خدشہ ضرور ہو گیا کہ شاید کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. اور وہ کوئی اس طرح کے گھڑ گھڑ کے بیان دے رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. بھائی تانوں پوچھ کر کسی نے گل بات کرنی ہے. اب آپ یعنی مہینہ 1.5 پہلے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ایز اے پیٹریوٹ، یعنی ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پرسن، یا کہ میں یہ معاذرائی کو ختم کراؤں
اور جدھر جدھر بھی جنگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالوں. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت انہوں نے جو تاثر دیا اپنی ریکارڈ پر گفتگو سے وہ یہ تھا کہ کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا گیپ رہ گیا ہے آن دی میٹر آف ڈیٹس جی. اور بعض کو جو اپائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اس کو بھی انہوں کو کوئی یہ سارا کچھ ڈسکشن ہو چکے ہے. اب چونکہ میں وہ ان میں نہیں ہوں کہ اپنی ایک چھلی چھوڑ دوں اپنے ایک نمبر ٹنگن لی کہ میرے علم میں ہے کہ فلاں فلاں کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ جملہ ہوا. نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک کا. تو اب وہ یہ تھوڑا سا جو گیپ تھا وہ اب تک کیوں نہیں وہ سفر طے ہوا؟ سر یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہنا کہ اس کی کیا وجہ کیا بنی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی میری تک کوئی ایسی خبر پہنچی ہے، اور اگر ہوتی تو پہنچ جاتی میرے تک کہ کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے یا سب معاملات رک گئے ہیں. نہ میرے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو گیا. دونوں چیزیں نہیں ہیں. کوشش جو ہے جاری ہے. ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹائم جیسے میں نے کہا عمران خان کے پاس اب یہ سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کال ان کو کال دینی. اچھا یہ مس نامر جو ہے کہ آپ لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں. ابھی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کرنا ہے یا شارٹ مارچ کرنا ہے یا لاہور میں بیٹھنا ہے یا کراچی میں بیٹھنا ہے؟ وہ میں بار بار بول چکا ہوں. کیا تاریخ ہوگی اور وہ کیا شکل اختیار کرے گی، یہ دونوں چیزیں چیئرمین خود اعلان کریں گے. یہ اس کی بنیاد سے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے ایک پرسپشن بن رہی ہے کہ اگر لانگ مارچ کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ کس کی ناکامی اور کس کی کامیابی سمجھا جائے گا؟ دیکھیں سب سے بڑا تو ناکامی جو ہے یہ ہوگی، ناکامی تو نہیں لیکن سب سے زیادہ بری خبر تو یہ قوم کے لیے ہوگی. اس کا مطلب جو ہے کہ ایک واضح پیغام جو قوم بار بار بھیج رہی ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، حکومت کو، ریاستی اداروں کو، وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہی ہوگا نا بار بار قوم نے. ابھی یہ بتائیں یہ الیکشن ہوا کیا ہے؟ ووٹ ایک اس بندے کو ڈال رہی ہے قوم جا کے جس نے کہا ہے میں نے اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں، جو صرف الیکشن لڑا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر. اس نے کہا ہے کہ آج پاکستان کو الیکشن چاہیے، جو مرضی منتخب ہوتا ہے اس کے بعد وہ حکومت بنائے. صرف ایک ایجنڈا پوائنٹ پہ. تو ریفرینڈم تھا، الیکشن تو تھا ہی نہیں. عمران خان کو اسمبلی میں تو بھیجنے کے لیے گیا نہیں تھا. اور 75% سیٹیں جو ہے تحریک انصاف جیت کے بیٹھ گئی ہے. سو قوم کی 3/4 اکثریت جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا یہ حل ہے. تو ناکامی تو 100% ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اس وقت ہماری حکومت کے اوپر ہے اور ان سب کے اوپر ہے جو فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا فیصلے لے سکتے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. اور یہ اگر کنفلکٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ یہ اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے آپ نے کچھ کوئی اسیسمنٹ کی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ کس؟ دیکھیں کوشش ظاہر ہے آخری وقت تک عمران خان کی پوری یہی ہوگی کہ کلیش نہ ہو، عوام کی طاقت کا مظاہرہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نقصان بھی نہ ہو. اور ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہی ہے. یہ ویسے میں بتا دوں جو چودھری صاحب پہلے کہہ رہے تھے نا، ہماری خبریں اندر سے نکل جاتی ہیں. تو پرائم منسٹر ہاؤس ہی بھاگ ہو جاتا ہے تو پیچھے بچیا کی. تو ہم اتنی آپشنز ڈسکس کر چکے ہیں ابھی کہ وہ اس وقت وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ کرنے کیا جا رہی ہے. اچھا اسد صاحب، آج کل آپ کے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کافی بیانات بھی سامنے آتے ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رایا صاحب پچھلے دن انہوں نے کہا کہ میں نے 2 ٹویٹیں پچھلے دن انہوں نے کہا جی ای وی ایم جو ہیں اگر ہم لے آتے استعمال کرتے تو ملک کے اندر فساد ہونے کا خطرہ تھا. اچھا انارکی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آج انہوں نے آج کوئی کیس تو پتہ نہیں 400 کے حوالے سے، لیکن وہ انہوں نے کچھ اور اس کے اوپر جو ہے نا کمنٹری کی. انہوں نے کہا جی ایک ایم این اے کی طرف سے 7 نشستوں پر الیکشن لڑنے کی سمجھ نہیں آتی. میرا ماننا ہے کہ آئین کے مطابق ایک سٹنگ ایم این اے 7 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو پھر آپ نے کیوں اجازت دی؟ چیف الیکشن کمیشن آپ کو روکنا چاہیے تھا. میں یہ سوال کر رہا ہوں، ایک ہاؤس کے ممبر ہوتے ہوئے اس ہاؤس کی 7 نشستوں پر الیکشن کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ یہ رائے صاحب نے اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک فرد رکن قومی اسمبلی ہے اور پھر رکن قومی اسمبلی کا انتخاب کیسے لڑ سکتا ہے؟ وہ پتہ نہیں غصے میں لگ رہے تھے. آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ 150 استعفے ہیں، وہ استعفے کہاں ہیں؟ آپ کے وکیل نے کہا کہ جناب اعلیٰ کہ جی وہ استعفے تو ہم نے وہ دیے ہوئے تھے آپ کے پاس نہیں پہنچے. انہوں نے کہا جی لے آئے میں ابھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. سوال میں کہاں دینے ہوتے ہیں؟ دینے تو وہ آنا ہے. میں ویسے سوال پوچھنے سے کافی دفعہ پہلے بھی آپ سے پوچھا ہوا ہے
کہ ویسے اس سوال کا جواب میں بریک کے بعد لوں گا, سوچ لیجئے گا, یہ چیف الیکشن کمیشن بڑی کی یہ تعیناتی تھی, میرے خیال میں آپ کے دور کی باقی تعیناتوں کے علاوہ یہ بھی بڑی کی تعیناتی تھی کہ تسی ستے سو, تسی یو ڈیڈنٹ ڈسکس دس پرسنز نیم, پروفائل, بیک گراؤنڈ کہ یار کل کو آئے گا ہمارے ساتھ کرے گا. اس کا جواب آپ سے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اسد عمر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا سوچ کے انہوں نے اسکندر سلطان راجہ صاحب کو تعینات کیا تھا. ویلکم بیک. جی اسد صاحب, اسکندر سلطان راجہ نام بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے. صبح میں نے جب ان کی یہ دیکھے نا, یہ بیان چل رہے تھے, تو میں نے 2 ٹویٹیں کی. پہلا تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ روز صبح اٹھ کے جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر یہ سوچتے ہیں کہ آج میں کیسے ثابت کروں کہ میں ایک سیاسی حریف ہوں, میں بھی ایک سیاسی فریق ہوں. مطلب کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور سر جی آرٹیکل 223 پڑھ لو آئین کا, اس میں صاف صاف طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر ایک ہاؤس میں ہوتے ہوئے آپ مزید الیکشن لڑتے ہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا, کس کا حلف ہوگا, کون سی سیٹ روکی جائے گی, کون سی نہیں روکی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں, آرٹیکل 223 آئین کا لکھا ہوا ہے. اچھا جو تعیناتی کی بات ہے, دیکھیں یہ عمران خان نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اداروں کے اندر ساڈا بندہ لگے. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی آدمی بہترین اس کے رول کے لیے اس کو کرے. ان کو بتایا گیا جی یہ تو سعید مہدی صاحب کے داماد, سعید مہدی نواز شریف کے بڑے قریب. تو عمران خان نے کہا یار اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کون سے کوئی دھاندلی کرانی ہے ان سے. ہم تو اگر یہ اچھے افسر ہیں, ان کو جو فیڈ بیک ملی اس سے ان کو ملا یہ فیڈ بیک کہ جی یہ کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. عمران خان ایسے نہیں لگاتے کہ پہلے بندے کو بلائیں, پہلے اس سے لیں کمٹمنٹ کہ تم ساڑھے بندے بن کے رہو گے, اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹس کریں. اس میں اچھے اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, زیادہ تر اپوائنٹمنٹس عمران خان کی بہت اچھا. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, وہ یہ سائفر کہانی. آپ کو پتا ہے یہ جو ساری کی ساری اس وقت پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے, اسی کے ارد گرد 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں. وہ جو اعلامیہ ہے وہ ہم نے پڑھا ہے, اس کے اندر لکھا جاتا ہے ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان. اس کے اوپر ریکمنڈیشن آتی ہے امبیسڈر کی کہ یہ ڈیمارچ کیا جائے. اس کی جو میں نے اردو ترجمہ وہ گوگل میں کر کے دیکھتا ہوں یا ڈکشنری میں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کھلا مداخلت, یہ کوٹ ان کوٹ ہوا ہے.